حدیث نمبر 31 اور 32 دونوں پر آج گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب علامات المنافق۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیۃ المنافق ثلاث، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ آج ہمارا موضوع ہے نفاق کی علامات۔ صاحب کتاب نے پہلے کفر اور کفر کی اقسام کے بارے میں بیان کیا کہ بسا اوقات کفر دین سے نکالنے والا ہوتا ہے اور بسا اوقات کفر دین سے نکالنے والا نہیں، کفر دونہ کفر ہوتا ہے۔ اسی طرح ظلم، ایک ظلم وہ ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کی صورت میں ہے، جیسے انسان کافر اور مشرک ہو جاتا ہے، اور ایک ظلم ہے معصیت اور نافرمانی کے انداز میں، جیسے انسان مسلمان ہی رہتا ہے، دائرہ اسلامی ہی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آدمی مجرم اور گناہ گار ہوتا ہے۔ اسی طرح آج کا سبق ہے نفاق۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، منافق کا معنی بھی نفاق نفق سے ہے۔ نفق کہتے ہیں ایک سوراخ کو، سرنگ کو، جس کے دونوں طرف سوراخ ہوتے ہیں، ایک طرف سے سوراخ اور طرف جاتا ہے اور دوسری طرف سے سوراخ اور طرف نکلتا ہے۔ اور منافق کو منافق کہتے بھی اسی لیے ہیں کہ اس کی صورتحال بھی ایسی ہوتی ہے، ظاہر سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور عمل اس کا کردار اسلام کی طرف نہیں جاتا، وہ کسی اور طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ منافق اگر عقیدے کے اندر ہو، اندر سے کفر چھپائے ہوئے ہے، ظاہر سے اسلام کا اعلان کرتا ہے، اسلام کا نام لیتا ہے، تو یہ تو انتہائی بدترین صورت ہے، اور یہ صورت کفر سے بھی زیادہ خطرناک اور بدترین ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ کافر سے بھی بدتر ہے، اور اس کی سزا بھی جہنم میں، جہنم سے کافروں کے بھی برتر نیچے درجے میں اس کی سزا ہے۔ جو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اندر سے کفر چھپائے ہوئے ہے، یہ آدمی اعتقاد کا منافق، ظاہر کچھ کرنا باطن میں کچھ اور ہونا، یہ تو اللہ معاف فرمائے بہت ہی بھیانک جرم ہے، کفر سے بھی بدتر ہے۔ کفر تو خالص ایک نظر آتا ہے نا، اور یہ اندر سے اس کفر کو چھپا کر لبادہ کچھ اور اوڑھ لیتا ہے اور اپنے آپ کو ظاہر کچھ اور کر رہا ہوتا ہے۔ ایک منافق ہے
کہ اعتقاد تو اس کا صحیح ہے، عقیدہ تو اس کا درست ہے، اگر اللہ کو مانتا ہے ظاہر سے بھی مانتا ہے، باطن سے بھی مانتا ہے، دل سے بھی مانتا ہے، لیکن اس کا کردار، اس کی علامات، اس کی سیرت، اس کا عملی پہلو وہ منافقوں جیسا ہے، وہ ان جیسی مشابہت رکھتا ہے۔ تو اللہ معاف فرمائے، یہ بھی جرم، بہت گندہ جرم ہے، اس لیے کہ مسلمان ہو کر، مومن ہو کر ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود اس کی علامات ایمان والوں جیسی نہیں، مومنین جیسی نہیں، بلکہ اس کی خصلت اور اس کی مشابہت گندے لوگوں سے ہے، منافق لوگوں سے ہے۔ اب دل کی بات تو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں، اعتقادی نفاق کے بارے میں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ آپ اندر سے اور ہے، اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ تو معاملہ اللہ ہی کی عدالت میں کھلے گا، یا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے بتا دیا کہ فلاں فلاں منافق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام بتا دیا منافق ہیں، وہ منافق ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کسی کے پاس کوئی کسوٹی، کوئی آلہ ایسا نہیں کہ اس کو پہچان سکے کہ اس کے دل میں کفر اور ظاہر میں ایمان ہے۔ اس لیے یہ تو بات ہی اللہ کی، قیامت کے دن عدالت، اللہ کی عدالت میں فیصلہ ہوگا، یہ سچا مسلمان ہے، یہ منافق تھا۔ اعتقاد کا، دل کی بات، چھپی ہوئی بات، لیکن ظاہری اعمال، ظاہری کردار، ظاہری سیرت وہ لوگوں کے سامنے ہوتی ہے، وہ پتہ چل جاتا ہے۔ وہ جب پتہ چلتا جاتا ہے تو اس سے کچھ علامتیں ایسی ہیں جو انتہائی گندے لوگوں کی مشابہت والی ہیں۔ فرمایا آیت المنافق کے ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے وَإِن سَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مسلم، اگرچہ وہ نماز ہی کیوں نہ پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، اور اپنی زبان سے اظہار کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ علامتیں اگر تینوں کی تینوں اس کے اندر اکٹھی ہوتی ہیں، کان منافقا خالصا، تو وہ منافق ہوگا، اس کی مشابہت، اس کا عمل، اس کا کردار وہ منافقوں والا ہے، مسلمانوں والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کوئی شبہ نہیں کہ جو بیان کی گئی علامتیں یہ کبیرہ گناہ ہیں، بدترین گناہ ہیں، بدترین اوصاف ہے، مسلمانوں کے ساتھ ان کی کوئی میل نہیں کہ بندہ مسلمان اور اس کے اندر یہ گندی صفت پائی جائے، لیکن تاہم یہ کردار کا ایک جھول ہے، عمل کا ایک نقص ہے، جس کی وجہ سے وہ بندہ اگر دل میں ایمان ہے تو اس کو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، بلکہ کبیرہ گناہوں کی طرح یہ بھی ایک کبیرہ گناہ ہے، اللہ چاہے معاف کر دے، نہ چاہے سزا دے، لیکن اگر دل میں ایک رائی کے ذرے برابر بھی ایمان ہوا تو اس کا ٹھکانہ آخر کار جنت ہے، آخر کار اس کی نجات ہے، کیونکہ یہ کردار اور جھول کا نقص ہے، اندر کا، باطن کا، اعتقاد کا نہیں۔ کیا باتیں ہیں وہ؟ اذا حدث کذب، پہلی علامت یہ ہے جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جھوٹ بولنا یہ علامت انتہائی گندی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، کبھی جھوٹ بولنا وہ تو اگر ہو جائے تو کوئی ماننے نہیں، لیکن علامت اس وقت ہوتی ہے جو اکثر طور پر پائی جاتی ہے، عام طور پر اس کی گفتگو میں سچ تھوڑا اور جھوٹ زیادہ پایا جاتا ہے، وہ علامت بن جاتی ہے، نشانی بن جاتی ہے، کیونکہ کسی چیز کے اوپر نشانی وہی ہوتی ہے
جو دوسرے کی پہچان کروا دے، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ آدمی گپیں مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو بڑا ہے، اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے کرتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ علامت پہلی نشانی، اذا حدث کذبا، جب بات کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، حتیٰ کہ اس کا نام سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ان الصدق لیہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ، یہ آدمی کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی انسان کو سچائی وہ جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ، آدمی جھوٹ بولتا ہے، وَمَا يَزَالُ يَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور اس کی کوشش ہوتی ہے ہمیشہ جھوٹ بولنے کی، وہ جھوٹ گھڑ گھڑ کے پیش کرتا ہے۔ فرمایا اس طرح ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، حتیٰ کہ اللہ کے ہاں اس کا نام جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی ہے۔ اور یاد رکھو، ان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، جھوٹ گناہ کی طرف راہ کھولتا ہے، یہ گناہ کا رستہ دکھاتا ہے، کر لو کہ جھوٹ بول دیں گے، یہ جھوٹ آدمی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم میں پہنچانے والے ہوتے ہیں۔ یہ اگرچہ عمل ایک زبان کا ہے لیکن اس کا انجام بہت برا ہے۔ اس لیے منافق کی بھی نشانی یہ ہے، اذا حدث کذب وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل ہمارے اندر یہ ایک ایسی رسم بن گئی، نعوذ باللہ، کہ وعدے کی اہمیت ہی نہیں رہ گئی، اور کیا ہو گیا ہے؟ حالانکہ یہ منافق کی نشانی، منافق کی علامت ہے۔ وعدہ توڑ کے فخر کرتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کر کے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں، اور کون سی قرآن کی آیت ہے جس کا میں نے خلاف کیا ہے؟ اور میرے بھائی، مومن کے ہاں وعدہ یہ بڑی اہمیت والا ہے، اور اس میں خلاف ورزی کرنا نعوذ باللہ اپنے آپ کو منافقوں میں شامل کرنا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسری علامت، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب کہیں امانت دار اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ امانت صرف یہ نہیں کہ یہی ہو کہ امانت یہ بات ہے کہ میں نے پیسے دیے کسی کو تو یہ پیسوں کی امانت، یہ ایک قسم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو مسلمان اکٹھے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، بات کرتے ہوئے وہ اس کو کہتے ہیں، کوئی بات کہتا ہے اور بات کرنے سے دائیں بائیں پیر دیکھتا ہے، کوئی سن تو نہیں رہا، اور اس کے ساتھ ایک بات کر لی، وہ بات جو اس نے اس کے ساتھ کی ہے چپکے سے، یہ بات بھی امانت ہے، یہ بات بھی امانت ہے۔ اب اس کی اجازت کے بغیر اس کو آگے نشر کرنا وہ جائز نہیں، آؤٹ کرنا اس بات کو درست نہیں۔ اس آدمی نے اپنی بات آپ کو بتائی ہے، اب یہ بات بھی آپ کے پاس امانت ہے۔ اگر وہ آگے بتا دیتے ہیں کہ مجھے فلاں بندے نے یہ بات کہی تھی، تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اور منافق کی نشانی یہ ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب وہ امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اس حدیث میں 3 علامتیں بیان ہوئی، اور یہ ساری کی ساری منافقوں کی علامت نہیں ہے کہ یہی 3 علامتیں ہیں، اور نہیں، اور بھی علامتیں ہیں۔
اسی لیے صاحب کتاب نے دوسری حدیث لائی جس کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عبداللہ بن عمر کی سیرت پر بھی پہلے بات ہو چکی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر بھی بات ہو چکی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اربع من کن فیہ، 4 چیزیں، پیچھے ابو ہریرہ 3 بیان کر رہے تھے، انہوں نے ایک اور کا اضافہ کر دیا. 4 چیزیں، اربع من کن فیہ، 4 چیزیں ہیں جس آدمی کے اندر پائی جائیں، کان منافقا خالصا، وہ تو خالص منافق ہے. اس کا کردار، اس کی سیرت بتلاتی ہے کہ اس کا کردار مکمل طور پر منافقوں جیسا ہے. ان 3 کے ساتھ چوتھی علامت یہ ہے، اذا خاصم فجر، اگر کسی آدمی سے اس کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ وہ بد زبانی، بکواس، بیہودہ گوئی اور گالی گلوچ پر اتراتا ہے. صبر تحمل نہیں ہوتا، بلکہ دوسرے کے ساتھ اگر الجھاؤ ہو گیا، یعنی جب بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے، وعدہ خلاف ورزی کرتا ہے، امانت رکھی جائے خیانت کرتا ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب کسی سے جھگڑا ہو جائے، کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، فجرا، تو فجور پر، بکواسات پر، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، الزام تراشی پر اتر آتا ہے، بیہودہ گوئی پر اتر آتا ہے. یہ اس کی علامت ہے. فرمایا یہ 4 علامتیں جس کے اندر ہوں، منافقاً خالصاً، خالص منافق ہے. اور اگر ان 4 میں سے ایک علامت ہے تو اس کے اندر 1/4 حصہ نفاق کا ہے، چوتھے حصے کا وہ منافق ہے. جس کے اندر 2 علامتیں ہیں تو وہ آدھا منافق ہے، 3 ہے تو 3/4، یعنی یہ علامتیں پکی پکی نفاق کی ہیں. حتیٰ یضع، حتیٰ کہ ان علامتوں کو ترک کر دے، یہ گناہ چھوڑ دے اور توبہ کر لے، پھر اس سے نکل سکتا ہے. بھائیو، پہلی روایت میں 3 اور دوسری میں 4، اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین کی علامتیں بڑی بڑی یہ 4 ہیں، بڑی بڑی یہ 4 ہیں. یہ 4 ہی نہیں، ان کے علاوہ بھی علامتیں ہیں. مثلا صحابی کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں منافقین پر یہ نمازیں بڑی بھاری ہیں. اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، منافقوں پر یہ 2 نمازیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز بھاری ہیں. کہتے ہیں وَلَا يَتَخَلَّفُ مِنْهَا إِلَّا مَعْلُومُ النِّفَاقِ، وہی آدمی رہتا تھا نماز سے پیچھے جس کا منافق ہونا واضح ہوتا تھا، جس کے منافق ہونے کے بارے میں ہم جانتے تھے کہ یہ منافق آدمی ہے، وہ آدمی نمازوں سے پیچھے رہتا تھا. میرا خیال ہے اللہ معاف فرمائے، یہ جرم ہم سبھی میں ہے. اس لیے جو علامتیں ہیں نفاق کی، یہ ساری کی ساری کبیرہ گناہ ہیں، ان سے توبہ کرنی چاہیے اور یہ گندے اوصاف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اللہ پاک محفوظ رکھے، اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا. اس لیے اپنے گناہوں کو، سب گناہوں کو ترک کرنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی ہے، لیکن یہ بڑی علامتیں، یہ 4، ان سے تو اپنے دامن کو بالکل بچانا چاہیے. یہ ایسے دھبے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے اس آدمی کا شمار خالص مسلمانوں میں نہیں رہتا. اس کے اندر جتنا نقص ہوگا، جتنا ہوگا اتنا ہوگا. یہ ہے کردار کا نفاق، عمل کا نفاق، سیرت کا، کردار کا نفاق. اگر اس کے دل میں ایمان ہو، سچا ایمان ہو،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور ایمانیات پر اس کا ایمان ہے، اور پھر اس کے اندر یہ گندے اوصاف بھی ہیں، تو اللہ معاف فرمائے بہت گندی علامت ہے۔ لیکن تاہم ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس کو کافر کہنا، اس کو مشرک کہنا یہ جائز نہیں، یہ منافق ہے۔ دل کا نفاق اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، دل کا نفاق اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت دل کے نفاق سے بھی ہمیں پناہ دے اور عمل کے کردار کے نفاق سے بھی ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ ہمارے ایک بھائی نے، ان کے بیٹے نے کسی جگہ پر درخواست دی ہے اور انہوں نے دعا کے بارے میں درخواست کی ہے کہ اللہ رب العزت اس کے معاملے آسان فرما دے اور اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی فرمائے۔ تو یہ دعا اللہ رب العزت ان کی حاجت پوری کرے اور دیگر بھی جتنے مسلمان ہیں سب کی حاجتیں، تمنائیں، آرزویں پوری فرمائے، جو ان کو نیکی کی راہ میں، ایمان کی راہ میں معاون ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شرنا كله لا اله الا انت۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد آلہ واصحابہ وآل بیتہ وذریتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔